آج میں آپ کو ایک پنجاب کے ایک محکمے اور اس میں ہوتی ہوئی کرپشن نااہلی گوشت ملازمین کے کچھ ایسی داستان سناؤں گا کہ آپ حیران و پریشانی نہیں بلکہ آپ کا دل کرے گا کہ اسی بندے کو پکڑ کے کوڑے کے اندر بند کر دیں جس کے متعلق میں یہ بتا رہا ہوں۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں چیئرمین LWMC یعنی ملک امجد نون کی۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس شخص نے انی پائی ہوئی ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے کوئی شخص کسی وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ جو چاہے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو لاہور کے شہری ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 مہینے سے کوڑا کرکٹ کے حوالے سے یہ شہر اور شہر والے کس اذیت اور مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور میں آپ کو واضح بتاتا ہوں ان سب کے پیچھے ایک شخص کا ہاتھ تھا اور اس کا نام چیئرمین LWMC ملک امجد نون۔ اب مزید الفاظ کہ گھمن گہرے میں ڈالے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک صاحب نے اصل میں وارداتیں کیا ڈالی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ ٹرکش کمپنیز ہیں، یہ ترک کمپنی ہیں، ان سے معاہدہ ختم ہوا تو پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ لاہور کا کوڑا کرکٹ خود اٹھائیں گے۔ میں اس بات پہ تو عثمان بزدار وزیر اعلیٰ کو اور ان کی حکومت سے اکثر ویسے نالا رہتا ہوں، پر یہ جو انہوں نے کام کیا انہوں نے LWMC کے حوالے سے کیا، اس معاملے میں بالکل ٹھیک بندے کو انہوں نے مامور کیا، اور انہوں نے جو سٹیپس اٹھائے چیف منسٹر نے وہ بڑے احسن اقدامات تھے۔ بہرحال جس کو انہوں نے نامنیٹ کیا وہ میاں اسلم اقبال سن آف لاہور، جس کو لاہور کا پتہ ہے، چپے چپے کا پتہ ہے۔ اب یہ عثمان بزدار کی ہدایات تھیں کہ ہر حال میں مجھے رزلٹ چاہیے، کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ ویکلی رپورٹ مجھے دی جائے اور ہر گھپلے اور ہر معاملے کا ڈائریکٹ مجھے انفارم کیا جائے۔ اب چیف منسٹر کو سمجھ آ گئی تھی کہ لاہور جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب جیسے ہی چیف منسٹر کی ہدایات پہ ان کے اپنے منسٹر اسلم اقبال نے چارج سنبھالا تو انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا شروع کیا۔ جب پوچھا جی ہمارے پاس ورک فورس کتنی ہے تو ان کو بتایا کہ LWMC کی جانب سے کہ 14,000 ہمارے ملازمین ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی لسٹیں دیں، تو آئیں بائیں شائیں، آخر میں لسٹیں بھی آ گئیں۔ مزے کی بات ہے کہ لسٹوں میں اب وہ تعداد 14,000 سے 10,000 ملازمین کی ہو گئی۔ اب پھر جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس یہ رپورٹ گئی، انہوں نے دوبارہ کہا اپنے منسٹر کو کہ جاؤ ان سے کہو کہ تھم امپریشنز کرواؤ، انگوٹھے لگواؤ تو پتہ چلے۔ جب انگوٹھے لگوائے تو پتہ چلا ٹوٹل 7,500 ملازمین ہیں۔ اور یعنی یہ آپ نے چیک کیا کہ چیئرمین LWMC ملک امجد نون نے واردات کیا کی، یعنی آدھے سے زیادہ ملازمین جو ہیں یا آدھے ملازمین وہ گوشت ملازمین تھے اور یہ ان کی تنخواہ لے رہے تھے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے بھی بہت کچھ ہے۔ پھر LWMC سے جو کام 14 ارب روپے لے کے نہیں کرتا تھا، عثمان بزدار نے LWMC سے ہی سارا کام سارے کو 7 ارب روپے میں کروا کے دکھا دیا۔ اب شروعات میں تو انہوں نے صوبائی وزیر اسلم اقبال کو خوب نک و نک کرنے کی کوشش کی نا، پر عثمان بزدار نے اسلم اقبال کو فری ہینڈ دیا، سپورٹ کیا کہ ہر صورت میں کرپشن اور اکرا پروری کا کلا کما کر دو اور پازیٹیو رزلٹس دو۔ اب وزیر کو تنگ کرنے کے لیے اور پنجاب حکومت بدنام کرنے کے لیے جو گند ہوتا تھا اس کو سڑک کے بیچ میں وہ جڑوا دیتے تھے، یعنی گلی کے اندر کنٹینر خالی ہوتا تھا اس کو تو وہاں پہ رکھتے نہیں تھے، اس کو باہر کھپا دیتے تھے کہ ہر ایک کو نظر آئے۔ 1-2 دن تو وزیر صاحب نے برداشت کیا، تیسرے دن وزیر صاحب نے خود نگرانی میں بندے کھڑے کروا کے سارا گند اٹھوایا۔ تو یہ کرتوت چیئرمین LWMC کے دراصل اندر سے وہ چاہتے تھے کہ ٹھیکہ دوبارہ ان ٹرکش کمپنیوں کو مل جائے۔ یہ ٹاؤٹ تھے ان کے، ان سے کمیشن ایجنٹ تھے، وہاں پہ ان کو ٹرپس لگتے تھے، TADA کے مد میں بناتے تھے، بہت کچھ تھا۔ لیکن اب میں بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے 15 جنوری سے 15 فروری تک 1.5 لاکھ ٹن کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ڈمپنگ گراؤنڈ میں پہنچوایا۔ 33% گاڑیاں مرمت کروا کے تعداد جو ہے اس کی 60% بڑھا دی۔ اب 2 سینئر مینیجرز جن کو فارغ کیا گیا تھا ان کے زیر انتظام ورکشاپس میں سینکڑوں گوشت ملازمین دریافت کیے گئے، وہ تقریباً 600 سے زیادہ تھے۔ تقریباً 500 کے قریب گاڑیوں کے لیے 1200 ڈرائیورز دریافت ہوئے۔ کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق PSO کی جانب سے فراہم کیے گئے اور استعمال کیے گئے ڈیزل اور پیٹرول میں 85,000 لیٹرز کا فرق آ رہا تھا۔ اب اس 85,000 لیٹر پیٹرول کو پیسوں میں اگر آپ خود تبدیل کر کے حساب لگائیں کہ صرف پیٹرول کی مد میں کتنی کرپشن ہوتی رہی، اور یہ پتہ نہیں کب سے ہو رہی ہے۔ اب اپنے ہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جناب وزیر صاحب کی ٹیم نے 2% سے زائد یہ اسکیپ اور کنٹینرز مرمت کرنے کے بعد قابل استعمال بنا کے فیلڈ میں پہنچائے۔ 7 عدد لوڈر گاڑیاں مرمت کے بعد فیلڈ میں دوبارہ روانہ کی، مزید 3 عدد لوڈر گاڑیوں پہ کام جاری ہے۔ آسان الفاظ میں اس وقت کی
यानी ऑपरेशन टीम ने बड़े पैमाने पे बदعنवानी की, ईंधन के ज़ख़ीरे से लिए गए जिनकी इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, स्टॉक्स को पकड़कर वर्कशॉप से हटा दिया गया। यानी गोश्त कारकुनान जो थे ना वो काम करते थे, उनकी वर्किंग की कोई तारीख नहीं थी, मशीनरी के पुर्जे वर्कशॉप्स पर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने चोरी कर लिए हुए थे। और इसीलिए मियां असलम की कार्रवाइयों का ग्राफ बड़े पैमानों पे अब कामयाबी दिखा रहा था और वीकली रिपोर्ट हो रही थी चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर पीछे खड़ा था कि तोंदे और साहब लेकर कम करके दिखाओ। अब ये कैसे मुमकिन था कि पंजाब हुकूमत और उस्मान बुज़दार का हाथ चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून की गर्दन तक पहुंचता जा रहा था और वो चुप रहते? तो फिर हुआ कुछ यूँ कि चेयरमैन साहब ने उनकी हिदायत पे GM ऑपरेशन आसिफ नसीर को मुअत्तल कर दिया गया। आसिफ नसीर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के काम कर रहे थे। आसिफ नसीर को 13 जनवरी 2021 को LWMC में बतौर GM ऑपरेशन तैनात किया गया था और ये वज़ीर आला के हुक्म पे हुआ था। इस पर चेयरमैन LWMC ने खूब गर्म हुआ, सीखपा हुआ। उन्होंने सूबाई वज़ीर मियां असलम के बारे में बड़ी बातें की, लोगों के आगे बड़ी बातें की, चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये कंपनी के इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत कर रहे और नाजायज़ तौर पे काबिज़ है। यानी चेयरमैन LWMC का मतलब ये था कि हमको चोरी करने दो, हमको ना रोको, हमको मज़े करने दो, हमको मौजे मारने दो, हमको अय्याशी करने दो। दरअसल चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून वो शख्स है जो लाहौर में गंदगी का बाइस था और ये टर्किश कंपनीज का टाउट है। इसका मानना है कि इसके इदारे में गोश्त मुलाजमीन और करप्शन है, वो करते जाओ। दरअसल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से 3 बंदे लाकर वज़ीर साहब ने LWMC में लगाए थे। मकसद ये था कि वो इन बंदों से सफाई को मॉनिटर कर सकते थे, क्योंकि LWMC तो चेयरमैन की क़यादत में करप्शन का एक गढ़ बना हुआ था और ये तीनों वज़ीर की आंख और कान थे जो हर चीज़ और काम पे नज़र रखते थे। इन तीनों ने दिन रात एक किया, लेकिन उसने चीफ सेक्रेटरी के हुक्म को भी वापस कर दिया, यानी वज़ीर आला के अहकामात को उसने मोड़ दिया, बल्कि उल्टा ऑल फॉल लिख कर दिया और शिकायतें लगाता रहा। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने इस काम में हाथ डाला तो इस महकमे का बजट 14 अरब था और फिर हुकूमत ने काम भी करवाया और बजट रह गया 7 अरब। तो चेयरमैन LWMC को तो मिर्चें तो लगनी थी ना। पंजाब हुकूमत ने इनकी चोरियाँ चुकारियाँ क्या पकड़ी, अब ये शख्स बोर्ड कर रहा है, यानी कागजी कार्रवाई, हर चीज़ कागजी कार्रवाई में डाल रहा है और वही ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, वही ब्यूरोक्रेटिक ओवेजन। सवाल ये है कि वो जो 14 अरब रुपए पहले मिलते थे वो कहाँ गए? और ये जवाब बोर्ड को ढाल बनाकर मुलाजमीन को वापस कर दिया, हालांकि अक्सर उनमें से गोश्त मुलाजमीन थे या करप्ट मुलाजमीन थे। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके टर्किश टूर्स लगते थे, टर्किश कंपनियाँ इनको बाहर ले जाती थी, ऐश कराती थी। अब वो अय्याशियाँ बंद हो गई, वो TADA बंद हो गए, वो कमीशंस बंद हो गए। तो चेयरमैन LWM जो हैं वो मलिक अमजद नून खूब चीखो पुकार कर रहे, जो जहाँ का करप्ट आदमी है उसने उसको दोबारा वही लगा दिया। तो ये है लाहौर में कूड़े करकट इकट्ठा होने की असल दास्तान। मैं आपको कहीं और चेयरमैन LWMC मलिक अमजद नून नज़र आएँ तो उनको पहचान लेना, उनको जान लेना। और यही है वो करप्शन, नाअहली और 2 नंबरी का मुंह बोलता सबूत। इस शख्स की तस्वीर देखें, इसको जगह जगह बताएं कि कूड़ा इसको कूड़े के अंदर होना चाहिए और जो ये पंजाब हुकूमत और पंजाब के लोगों के साथ करता रहा इतना अरसा, उसकी बहरहाल इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। आई होप कि हुकूमत जो है इसको नैब के हवाले करे ताकि हमें पता चले कि ये अरबों रुपया अकेला खा गया कि और लोग भी इसमें शामिल थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।